الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ دینا ہے. فامساکم بمعروف، پھر جب طلاق 2 مرتبہ دے چکو تو پھر یا تو عورت کو بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے، او تسریح باحسان، یا اچھے سلوک کے ساتھ حسن خلق کے ساتھ عورت کو چھوڑ دینا ہے، رخصت کر دینا ہے. ولا یحل، اور نہیں ہے حلال یعنی جائز، لکم تمہارے لیے یعنی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے والے مردوں کے لیے نہیں ہے جائز ہرگز، ان تأخذوا، یہ کہ تم ان سے لے لو، یعنی طلاق دی ہے تو پھر ان سے وہ کچھ لے لو، مما آتیتموہن شیئا، جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے کوئی بھی چیز میں سے کچھ بھی واپس نہ لو، یہ جائز نہیں ہے تمہارے لیے. الا ان یخافا، مگر یہ کہ جب دونوں کو خوف ہو، یعنی رخصت کرنے میں، طلاق دینے میں دونوں کی جانبین سے خوف آ جائے، مرد کو بھی یہ خطرہ لاحق ہو جائے اور عورت کو بھی یہ اندیشہ لاحق ہو جائے، کیا کہ اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ یہ کہ نکاح کی اللہ کی قائم کردہ حدود کو قائم نہیں کر سکیں گے. جو میاں کے لیے بیوی کے حقوق ہیں وہ میاں پورے نہیں کر سکے گا، بیوی کے لیے جو میاں صاحب کے حقوق ہیں وہ پورے نہیں کر سکے گی. دونوں کو جب خطرہ لاحق ہو جائے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری اور ادائیگی میں کمزور ہوں گے. آج یہ نوبت آئی ہے 2 طلاقوں کی، اگر ہم مصالحت کر لیتے ہیں، رجوع کر لیتے ہیں، کل کلاں کو پھر یہی جھگڑا، یہی فتنہ، یہی لڑائی جھگڑے کا ماحول پیدا ہوگا، اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی بجائے ہونے کے ہم سے وہ ادائیگی، وہ معاملات، وہ حقوق وہ پامال ہوں گے، مزید ہم گناہ گار ہوں گے. ایک دوسرے کو روکیں گے بھی صحیح آبادی کے لیے، اور روکنے کے بعد ایک دوسرے کو حقوق اور حق کی ادائیگی بھی نہیں دے سکیں گے، تو پھر اللہ پاک فرماتا ہے پھر کوئی گناہ نہیں ہے یعنی رخصت ہونے میں. پتہ ہے شرعی حدود جو شریعت نے ہم پر لازم کی ہیں وہ جب ادا ہی نہیں کر سکتے تو پھر ایسے معاملے کے اندر جب کوئی صورتحال باقی نہ رہے تو طلاق بامر مجبوری پھر دینی ہی دینی ہے، یہ مطلب ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حدود اللہ، یہ جو میں نے ابھی بات کر دی یہ اسی کا ترجمہ ہے کہ پس اگر خوف ہو تمہیں یہ کہ تم دونوں نہیں قائم رکھ سکو گے، یعنی قائم کر سکو گے اللہ کی حدود کو، حقوق کی ادائیگی کو، فلا جناح علیہما، تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا طلاق دینا تو بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، میں نے اسی زمن میں کل یا پرسوں کے درس شریف کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ بے شک طلاق دینا بڑا ظلم عظیم ہے، لیکن ہر صورت کے اندر طلاق دینا گناہ بھی نہیں، ہر صورت کے اندر طلاق دینا جرم بھی نہیں. بعض صورتوں کے اندر طلاق دینا واجب ہو جاتا ہے، یعنی مطلب بیوی کو کہا جائے پردہ کر اور وہ پردہ نہیں کرتی، تو پردہ کس نے لازم کیا؟ مرد نے تو لازم نہیں کیا تھا، پردہ تو لازم تھا، شریعت نے لازم کیا تھا. بیوی مرد کو کہتی ہے مجھے حلال کھلا، اور مرد کہتا ہے نہیں جو آئے گا میں نے تو تیرا اور تیرے بچوں کا اور اپنا پیٹ پالنا ہے. تو حلال کس نے کہا تھا؟ کھانے کھلانے کا شریعت نے کہا تھا. تو اس زمانے میں مرد جو ہے وہ مجرم ثابت ہو رہا ہے، چور ثابت ہو رہا ہے. اسی طرح نامحرم لوگوں سے ملنے سے مرد منع کرتا ہے اپنی بیگم کو کہ تو ان سے پردہ کیا کر، اپنی زیب و زینت کو چھپایا کر، تو ان کے لیے نہیں آئی، تو میرے حقوق کی ادائیگی کے لیے آئی ہے. جو میں پسند کرتا ہوں شریعت کے معیار اور دستور کے مطابق تو نے بھی اسی کو ہی پسند سمجھنا ہے. اور بیوی ان حدود کی پاسداری نہیں کرتی. بیوی مطلب ماڈرن ٹائپ کی ہے یا کسی بھی طرح کی مادر پدر آزاد ماحول کی ہے، جو اس کو اچھا لگتا ہے وہ کہتی ہے آپ کون ہوتے ہیں منع کرنے والے، جیسے آج کل کر دیتی ہیں. تو یہ کہ یہ جو شرعی حدود تھیں یہ کوئی بندے نے یا نکاح والے صاحب نے اپنی طرف سے کوئی یہ چیزیں شامل نہیں کی تھی، یہ اللہ کی حدود ہے. حدود اللہ سے مراد کیا ہے؟ یہ والی اللہ کی حدود ہے. مرد کہتا ہے بی بی نماز پڑھا کر، کام بعد میں کر لیا کر، اور بی بی کہتی ہے نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں آپ کو کیا ہے. تو ظاہری بات ہے مرد مسلمان ہے اور اس کے دل کے اندر اگر نماز روزے کی محبت ہے تو ظاہری بات ہے اسے کڑن تو ہونی ہے. جس طرح ایک چیز کے ضائع ہونے پر اسے اپنی طبی طور پر اپنی کوفت ہوتی ہے، تو بیوی جہنم میں جائے، بیوی گناہ گار ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دار ہو، اسے بھی یہ ظاہری بات ہے پسند نہیں ہے. اسے پتہ ہے میں اس کا خامن ہوں، اس کے ساتھ یہ مجھے بھی جہنم میں گھسیٹ کے لے جائے گی. اور آج یہ نہیں پڑھتی، کل کلاں کو میرے بچوں پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے. میرے بچے بھی قرآن و سنت سے پیار نہیں کریں گے، نماز روزے کا درس نہیں سیکھ سکیں گے،
اسی لیے کہا گیا نا ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو. تو ماں کی گود بندے کی کیا ہوتی ہے؟ پہلی درسگاہ، سیکھنے والی پہلی جگہ ماں کی گود ہے، مدرسہ نہیں ہے. کوئی انسٹیٹیوٹ، کوئی یونیورسٹی، کوئی مدرسہ، کوئی حضرت صاحب بچے کو نہیں سکھا سکتے، ماں کی گود جو سکھا دیتی ہے. تو اس لیے بندہ اگر صاحب شعور ہے، صاحب بصیرت ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ بیوی کی گود سے ہی میری اولاد کو تربیت ملنی ہے، اور بیوی خود پابندی نہیں کرتی شرعی حدود کی، تو اولاد کو کیا نفع ملے گا؟ تو وہ اس زمانے میں یہ اللہ کی حدود تھی جو اللہ نے ان کے درمیان قائم کی ہوئی تھی، اور ان کی بیوی پاسداری نہیں کرتی. تو اب اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فلا جناح علیہما. اب اگر کوئی طلاق والا مسئلہ ہو جاتا ہے تو گناہ نہیں ہے، کیونکہ گناہ اس صورت میں تھا کہ وہ برداشت کرتا رہتا. خیر ہے اللہ تعالیٰ نے معاملہ پورا کر دی ہے تاں بھی ٹھیک ہے، نہیں پورا کر دی تو مینوں کادا غرض ہے، میں حلال کو آواں تاں بھی کوئی فرق نہیں ہے، حرام کو آواں تو تاں بھی فرق نہیں ہے. یہ تو پھر اللہ کی حدود کی پامالی تھی، اور یہ نمک حرامی ہوتی ہے، یہ منافقت ہوتی ہے، یہ لادینیت ہوتی ہے، یہ غیر شرعی معاملات ہوتے ہیں. اور وہ بندہ اس چیز کو دیندار ہے یا اتنا بھی دیندار نہیں لیکن تھوڑا بہت وہ سمجھ بوجھ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ڈر آ جاتا ہے، اس میں بڑا گناہ گار ہے، تو وہ ان چیزوں کی پامالی ہوتے ہوئے نہیں برداشت کر سکتا اور وہ طلاق دے دیتا ہے. تو اب ان صورتوں کے اندر یاد رکھیں کہ طلاق دینا ضروری تھا، اور اس نے وہ ضروری کام کیا، اس پر وہ کوئی گناہ گار نہیں. اور اللہ پاک بھی کیا فرما رہا ہے؟ فلا جناح علیہما، کوئی گناہ نہیں ہے اس پر. کس بات کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے؟ آگے اس بات کی وضاحت آ گئی. فی مفتدت بھی، یہ کہ عورت کچھ دے کر چھٹی لے لے. افتدت کا معنی یہ ہے آزادی حاصل کر لے. آزادی یہ اب عورت کی طرف سے لی جا رہی ہے. وہ کس طرح؟ یعنی حق مہر لکھا ہوتا ہے نا، نکاح رجسٹرار حضرات بھی لکھتے ہیں، اور حق مہر لکھا ہوا تھا فرض مال. میں مثال دے رہا ہوں، اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے. ₹1,00,000 حق مہر ہو، اور اب بیوی چاہتی ہے کہ مرد مجھے حلال نہیں کھلاتا، یا مرد جو ہے وہ شرعی حدود پورے نہیں کرتا، حق حقوق پورے کرنے کی اہلیت کھو چکا ہے، اور وہ بار بار بابر کراتی ہے اور مرد سے وہ حقوق پورے نہیں ہوتے. رہائش کا حق نہیں پورا ہو رہا، حلال رزق کا حق پورا نہیں ہو رہا، یا کوئی اور طرح کا حق نہیں پورا ہو رہا، اور وہ عورت اس سے طلاق لینا چاہتی ہے. اگرچہ حدیث پاک آپ نے بھی سنی ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں ہوگی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کا ناجائز مطالبہ کرنے والی عورت پر لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا ایسی عورت جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گی. لیکن کون سا مطالبہ کرے؟ ناجائز طور پر. یہ بھی ساتھ شک ہے، صرف یہ کہ طلاق کی جو ڈیمانڈ کرتی ہے وہ نہیں. ہاں ٹھیک ہے، ہمارے معاشرے کی اطوار کے اندر، طور طریقوں کے اندر ڈیمانڈیں بڑھ گئی ہیں عورتوں کی دیگر ڈیمانڈوں کی طرح، اور وہ اس کی پرواہ نہیں کرتی، تو وہ اکثر طور پہ ناجائز ہوتا ہے. لیکن کہیں کہیں تو جائز مطالبہ بھی ہوتا ہے نا. تو جائز مطالبہ ہو تو پھر عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ حق مہر ₹1,00,000 ہے نا، تو اب ₹1,00,000 حق مہر لے کر تو ساتھ طلاق نہیں لے سکتی. کیا ہوگا؟ اسے کچھ چھوڑنا پڑے گا. کوئی 50,000 لے لے، کوئی 50,000 قربان کر دے کہ اچھا ٹھیک ہے کچھ تو تم حق مہر ادا کرنا. حق مہر کا یہ آگے آئے گا کہ کتنا حق مہر ادا. تو حق مہر وہ اسے یعنی کچھ دے لے اور اس سے وہ طلاق لے لے. اس کو ہماری اردو کے اندر کیا کہتے ہیں، یا قانون کی بولی کے اندر کیا کہتے ہیں، عدالتوں کی بولی کے اندر خلا کہتے ہیں نا. فلاں بیوی نے خلا لے لی ہے، خلا کے لیے کیس دائر کر دیا ہے. اب طلاق تو ہوتی ہے یاد رکھو مرد کی طرف سے، لیکن خلا کیا ہے کہ بیوی نے نوٹس دائر کر دیا ہے، دعویٰ دائر کر دیا ہے عدالتوں کے اندر قوانین کے لحاظ سے کہ میں اس سے آزادی لینا چاہتی ہوں. اگرچہ وجہ ہو یا نہ ہو، تو اس زمن میں جب وہ خلا لیتی ہے نا تو وہ پورے حق مہر کی حقدار نہیں رہتی. یہ نہ سمجھے کہ لاکھ لکھا ہوا ہے، 2,00,000 لکھا ہوا ہے، میں وہ بھی لے لوں گی اور خلا بھی لے لوں گی. وہ وجوہات پوچھتے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ خلا جہاں منظور ہوتی ہے وہاں کے لوگوں کو وہ عورت کوئی وجہ بتا کے، مین پوائنٹ بتا کے، ریزن بتا کے مطمئن کر سکے یا نہ کر سکے. جب خلا لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کوئی گناہ نہیں ہے ان پر. فی مفتدت بھی، یہ کہ عورت کچھ دے کر چھٹی لے لے. تلک حدود اللہ، فرمایا خبردار یہ اللہ کی حدود ہیں. فلا تعتدوها، ان سے آگے نہ بڑھنا، یعنی اپنی طرف سے کوئی حد بندی نہ مقرر کر لینا. کیوں؟ ومن یتعد حدود اللہ، جو کوئی حد سے بڑھتا ہے حدود اللہ، اللہ کی حدود سے، فاولئک هم الظالمون، بس یہی لوگ ہی ظالم ہیں. اب یہ جو کہا نا شروع میں، آیت کے شروع میں کہ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، یہ اس سے مراد ہے طلاق رجیع. رجوع کے اندر بندہ عدت کے اندر اگر ٹائم پیریڈ کے اندر بندہ رجوع کر لینا تو اس میں یاد رکھیں حلالے کی ضرورت نہیں پڑتی اور غیر سے بیوی کا نکاح نہیں کرنا پڑتا. عدت کے اندر رجوع کر لیں، 2 طلاقیں دیں، تیسری نہ دیں، تو چانسز ہیں کہ وہ بیوی
بغیر کسی اور سے نکاح کیے وہ اس خامند کے لیے واپس آ سکتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے واپس لانے کا بھی کیا طریقہ ہے کہ اگر واپس لانا ہے فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، پھر بھی اچھا سلوک کرنا ہے، اور اگر اسے چھٹی دینی ہے یعنی نہیں واپس کرنا، عدت گزار لے، ظاہری سی بات ہے جب عدت گزر جائے نا، یاد رکھو 2 طلاقیں دی ہیں، عدت کے اندر رجوع کر سکتا تھا، مرد کو شریعت نے حق دیا تھا، عدت بھی گزر گئی اور اس نے پوچھا تک نہیں، اب کیا ہوگا؟ اب تیسری طلاق بھی واقع ہو جائے گی۔ کون سی طلاق؟ وہ طلاق بائنہ ہوتی ہے۔ بائنہ کا معنی جدا جدا رستہ، میاں کا کوئی اور رستہ، بیوی کا کوئی اور رستہ۔ اب بھی عورت پر عدت لازمی ہے گزارنی، یہ نہیں ہے کہ رستہ جدا ہوا ہے تو کل کل کو کسی غیر مرد سے جا کے نکاح کر لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ عورت کے لیے ہے کہ مرد کے لیے بھی ہے؟ کیا چیز؟ عدت کے بعد پوری عدت صرف عورت کے لیے ہوتی ہے، مرد کے لیے کوئی عدت نہیں ہوتی۔ عورت بیوہ ہو جائے تو اسی کے لیے عدت ہے۔ مطلب 2 عدت ہو جائے تو تیسری عدت اور تیسری 2 عدت گزار دیں، دو طلاقیں دے دی جائیں تو اس میں اب یہ ہوگا کہ عدت کے ٹائم پیریڈ کے اندر وہ رجوع کرے گا کسی بھی الفاظ کے ساتھ، جیسے میں نے کل پرسوں کے درس شریف میں عرض کیا۔ اب اگر وہ رجوع نہیں کرتا اور اس نے کھلے عام چھوڑ دیا ہے، یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ کیوں طلاق ہوئی ہے؟ مرد نے تو صرف 2 دی تھی، لیکن عدت کے اندر رجوع نہ کرنا اس بات کا ثبوت ہے، علامت ہے مجھے اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا وہ معاذ اللہ جملہ بولتے ہیں، جائے یہ بھاڑ میں چاہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، چاہے آئیں لاکھ صلح کروانے والے، ہماری کوئی نیت میں اس کے لیے آباد کاری کی نیت ہے ہی نہیں۔ تو اب یہ کیا ہوتا تھا؟ وہی جو میں نے کل پرسوں بیان کیا نا کہ وہ 2 دیتے تھے اور عدت کوئی نہیں تھی، اور عدت کے اندر وہ کہتے تھے اچھا چلو ٹھیک ہے، جیسے ہی وہ عورت اگلے گھر کا سوچتی تھی کہ چلو 3 طلاقیں دے کے مرد ٹھیک ہے نہیں نباہ کرنا چاہتا، مجھے آزادی دے کر رخصت کر دے، میں عدت گزاروں گی تو کسی اور کے ساتھ نکاح کر لوں گی۔ ظلم و ستم یہ کرتے تھے کہ پہلے تو 2-3 ماہ اس کو مطلب یہ کہ معلق رکھتے تھے، لٹکائے رکھتے تھے، اس معاملے کو پینڈنگ کر دیتے تھے، وہ بیچاری 2-3 مہینے ذلیل ہوتی تھی، نہ کوئی حقوق کی ادائیگی، نہ کسی اور سے کوئی نکاح کر سکتی ہے، نہ اس عورت سے کوئی حسن سلوک، تو لٹکتی رہتی تھی وہ عورت۔ اور پھر کیا، جیسے ہی ان کو پتہ لگتا تھا نا اچھا یہ عدت پوری ہونے والی ہے یا جب مرضی رجوع کر لیں گے، جیسے ہی وہ کسی اور کی طرف فیصلہ کرنے لگتی تو اس سے رجوع کر لیتے، پھر خود بھی اچھا سلوک نہ کرتے۔ تو شریعت نے ظلم و ستم سے عورت کو بچایا ہے، عورت کے حقوق کی حفاظت فرمائی ہے۔ یہاں پر فرمایا اچھا تم اتنا بھی تو اس سے ناروا سلوک نہ کرنا، مرد کو پابند کیا ہے، کنٹرول کیا ہے شریعت نے اپنے حقوق اور حدود کے اندر، اتنا بھی اسے لاوارث نہ سمجھ کہ اچھا جب تک مرضی حقوق نہ رکھے اور جب مرضی حقوق رکھ لیے، یہ کوئی تیری شتر بے مہار کی طرح تھوڑی ہے، جانوروں کی طرح تھوڑی ہے، یہ تو انسان ہے اور اس کے حقوق کی ادائیگی بھی تجھ پر لازمی ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے پابند بنایا ہے۔ اب کیا ہے، کھلے عام نہیں ہے کہ جب مرضی منہ لگا لے، جب مرضی منہ نہ لگائے، جب مرضی ٹیڑھا کر لے، جب مرضی سیدھا کر لے منہ، یہ کوئی دستور نہیں ہے۔ حسن سلوک قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، اگر روکنا ہے تو پھر اچھا سلوک کر کے گھر آباد کرنا ہے، نیت میں فالٹ نہ ہو، ارادے غلط نہ ہو، رستے کا انتخاب غلط نہ ہو، اچھا سلوک ہو، بچے ہیں بچوں سے بھی اچھا سلوک ہو، بچوں کی ماں سے بھی اچھا سلوک ہو، او تسریح بِإِحْسَان، یا پھر چھوڑ دینا ہے تو الزام تراشی جیسے ہوتی ہے ہمارے ماحول کے اندر، معاشرتی پہلوؤں کے اندر، الزام تراشی نہیں کرنی کہ چور سی کے تاں میں چھڑ دیتی، وہ اس کا عیب ہے جو اس کے ساتھ تھا، آپ نے معاملہ فارغ کر دیا، ٹھیک ہے، اس کی عزت نفس مجبور نہ کریں، اسے ڈی گریڈ نہ کریں، ٹارگٹ نہ کریں، اسے چھوڑ دیں، اسے ٹھیک ہے، کسی اور کے لیے تو وہ عزت بن جائے گی، چلو وہ چور ہی صحیح، کسی اور کے گھر کے لیے وہ چوری نہیں کرے گی تو عزت حاصل کر لے گی، آپ کی نظر میں چور ہے تو نہیں نباہ ہو سکتا تو چھوڑ دو۔ تو شریعت نے دونوں طریقے بڑے اچھے پہلو والے بتائے۔ احسان کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی جس کو ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندے نے فلاں پر احسان کی، احسان کا مطلب ہے اچھا سلوک نیکی کے ساتھ۔ اور یہاں تک دین متین نے ہمیں پابند کیا ہے کہ جاتے وقت طلاق بھی دے رہے ہو نا تو جو کچھ دے سکتے ہو، ایک تو یہ ہے لوگ تو جہیز کا مال کھا جاتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں، چل تو ساڑھے نال نباہ نہیں کیتا تو تیرا کیڑا مال، پھر تیرے اٹھانے والے آئیں گے تو پھر ہم لسٹ بنائیں گے تو پھر یہ کریں گے، یہ تو ہمارے معاملات دنیاوی ہیں، رسمیں نبھا رہے ہیں، ظاہر بات ہے جہیز کی پوری رسم نبھائی ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ اس وقت ہم نے لسٹیں بنائی ہیں، آباد کیا ہے تو تب لسٹیں بنائی ہیں، نکاح کیا ہے تو تب لسٹیں بنائی ہیں، اچھا شادی حال بک کرائے ہیں تب لسٹیں بنائی ہیں، اچھا خوشی غمی میں لسٹیں بنائی ہیں، برتن کی لسٹیں بنائی ہیں، طلاق دی ہے لسٹیں بن رہی ہیں، اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت کا سادہ سا کلیہ ہے، فارمولہ ہے اور بہت مقدس ہے۔ شریعت نے تو کہا ہے کہ جب چھوڑنا چاہو پھر بھی احسان کے ساتھ، کچھ دے سکتے ہو، اس کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں، کوئی 2-4 اور جوڑے ساتھ شامل کر دو،
بھائی وہ کبھی یاد کرے گی کہ چلو نکاح کے دوران تو مرد حقوق نہیں ادا کرتا تھا، جاتے ہوئے اس نے کتنی خوبصورت طریقے کے ساتھ مجھے الوداع کیا ہے، کبھی تو لوٹ کر اسے سوچ آئے گی نا، چاہے اگلا گھر آباد کرے یا نہ کرے۔ تو اسلام نے کہا ہے کہ کسی کا استقبال کرو تو پھر بھی اچھے انداز کے ساتھ، آئیڈیل پہلو کے ساتھ، اور اگر کسی کو الوداع کرو، رخصت کرو تو پھر بھی اچھے طریقے کے ساتھ۔ جیسے ہم مہمان کو الوداع کس طرح کرتے ہیں، مہمان کی ہمیں کیا خبر ہوتی ہے کہ اس نے 2 ماہ کے بعد دوبارہ پلٹ کے آنا ہے، ہو سکتا ہے وہ سالوں سال نہ پلٹ کے آئے، ہو سکتا ہے وہ اپنے کام کی غرض سے آئے، ہو سکتا ہے اسے ساری زندگی ہماری محتاجی نہ ہو، اللہ کرے وہ کام کی غرض سے نہ۔ الوداع تو کرتے ہیں نا اسے کہ یادگیری ہوتی ہے، کوئی مطلب، کوئی غرض، کوئی کام، اس سے ہمیں سروکار نہیں ہوتا۔ تو یہ تو پھر مہمان سے بھی زیادہ عزیز ہے کہ اس سے ہمارے تعلقات قائم ہوئے، یہ ہمارے گھر میں رہتی رہی، ہم نے بڑی چاہت کے ساتھ برادری کو بلایا، اس کے ساتھ نکاح قائم کیا، پھر حقوق زوجیت ادا کیے، اگر اللہ نے بچے دیے ہیں تو اس سے بچے اس کی نشانی ہے، وغیرہ وغیرہ، اور کچھ نہیں تو ہمارے ماں باپ اور اس کے ماں باپ کا اللہ نے ہمارے نکاح کی شکل میں اللہ نے دونوں خاندانوں کا تعلق بنایا، کم از کم اسی کو بندہ محترم سمجھ لے، عزت دے لے۔ آپس کی نہیں بنی، 2 فریقوں کی، میاں بیوی کے نہیں بنی تو کوئی بات نہیں، ان کے والدین کی تو ہو سکتا ہے، خاندان میں کوئی تو رشتہ ہوگا، ایک دوسرے کا حیا کرتا ہوگا۔ تو یہ اسلام نے پہلو بتایا ہے، اور فرمایا ہے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ، لو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ ان سے کوئی چیز 2 طلاقیں دے کر یا رخصت ہو رہی ہیں تو واپس لے لو۔ یہ وہ ہے جو حق مہر کی شکل میں، پہلی بات ہے کئی تو ادا ہی نہیں کرتے۔ حق مہر کیا ہے؟ واجب ہے شریعت کے اندر، نکاح کی کچھ سنتے ہیں، کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، حق مہر واجب ہے ادا کرنا۔ حق مہر کے بغیر چاہے 500 براتی بلا لیں اور 20 عالم دین اور شیخ الحدیث اور پیر فقیر بلا لیں، نکاح نہیں ہوتا۔ حق مہر کی ادائیگی لازمی ہوتی ہے حقوق زوجیت کی ادائیگی سے پہلے۔ ہاں، پھر حق مہر کی اور صورتیں ہیں، حق مہر معجل بھی ہوتا ہے، حق مہر غیر معجل بھی ہوتا ہے، حق مہر عند الطلب بھی ہوتا ہے۔ حق مہر معجل کیا ہوتا ہے؟ جو ہم برمو کا ادا کر دیتے ہیں، چاہے 10,000 ہے، چاہے 20 ہے، چاہے 50,000 ہے، چاہے 5 لاکھ ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ معجل، برمو کا فوراً سے ادا کیا جانا۔ حق مہر غیر معجل کیا ہوتا ہے؟ کہ جو بعد میں ادا کیا جائے، جو بعد میں پینڈنگ کر دیا جائے، بعد میں ادا کیا جائے۔ حق مہر عند الطلب کون سا ہوتا ہے؟ حق مہر عند الطلب یہ ہوتا ہے کہ کب ادا کرنا ہے؟ جب بھی بیوی ڈیمانڈ کر لے، چاہے بیوی دوسرے دن ڈیمانڈ کر لے، چاہے بیوی ساری زندگی ڈیمانڈ نہ کرے، چاہے بیوی کو 2 سال بعد ضرورت پڑ جائے، کوئی کار کوٹھی کو بنگلہ کوئی مکان بنانا ہو، یا اسے اپنی ذاتی ضرورت اللہ نہ کرے علاج معالجے کی ضرورت پیش آ جائے، وہ جس لحاظ سے بھی ڈیمانڈ کرے۔ عند الطلب، طلب کے وقت، عند کا معنی آتا ہے وقت، پاس، جب بھی وہ حاجت اپنی پیش کرے گی، مرد کے آگے ڈیمانڈ رکھے گی، مرد کے لیے پورا کرنا لازمی ہے۔ ساری زندگی وہ ڈیمانڈ نہ کرے اور کہہ دے میں نے معاف کیا تو تب بھی اسے اختیار ہے، یہ اس میں کھلی چھٹی ہوتی ہے۔ لیکن وہ تو طلب کیا، وہ تو اپیلیں کورٹس کے اندر دائر کر دیتی ہیں، اور وہ ساری برادری کو بھی منت سماجت کر کے بتاتی رہتی ہے ہمارا حق مہر اس نے کھایا ہوا ہے، اور پھر مرد ادا نہیں کرتے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہی ہونی ہے۔ پہلے برادری میں نام پوچھا کرنے کے لیے 5-5 10-10 لاکھ لگوا لیتے ہیں، بعد میں 5 ڈیلے بھی نہیں دیتے، تو یہ تو نہیں ہے نا بات۔ یہی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میری حدود کو قائم کردہ حدود سے تجاوز نہ کرنا۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جس نے تجاوز کر لیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، دنیا کے اندر تو عزتوں کے نقوش چھوڑ لو گے، لیکن پھر میری پاک بارگاہ کے اندر ظالم بن کر آؤ گے۔ تو اس لیے یہ یہاں تک کہ اگر رخصت کرنا ہے تو ایک تو اس کا اپنا سامان ہے نا، جہیز کا سامان بیوی کا اپنا ہوتا ہے، وہ اسے دینا ہی دینا ہے، کچھ اپنی طرف سے دے کر بھیجو، یہ دینا لازمی نہیں ہے، یاد رکھیں۔ کوئی نہیں دیتا نا، کسی کے پاس اتنی ہے ہی نہیں، اوقات ہی نہیں ہے، اس کی ویلیو ہی نہیں ہے، وہ نہیں دے سکتا، تو یہ مستحب عمل ہے کہ اسلام نے ایک رستہ بتایا کہ اچھا دے کر رخصت کرو، پتہ چلے مسلمان کی اس کے ساتھ شادی ہوئی تھی ماشاءاللہ، اور مسلمان جو ہے وہ دیندار ہے۔ تو ماں باپ کی عزت برقرار رکھنے کے لیے میں نے کل بھی عرض کیا تھا، کئی لوگ بڑے آرام سے دیندار بن جاتے ہیں، اس نے ماں باپ کے کپڑے لیڑے نہیں دھوئے، اس نے خدمت نہیں کی، اس نے علیحدہ گھر کا مطالبہ کیا، اس لحاظ میں ہمیں بڑا دین یاد آتا ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ شادی بیاہ میں بینڈ باجوں کو دیتے ہوئے دین نہیں یاد آتا، مولوی صاحب کو دینے پڑ جائیں تو دین یاد آ جاتا ہے۔ یہاں بھی وہی طریقہ ہے، بیوی کو دینے پڑ جائیں تو دین یاد آ جاتا ہے۔ یہ کیوں مطالبہ کر رہی ہے، یہ اپنے ماں باپ کو کیوں دے کر آتی ہے، یہ ماں باپ کی خدمت، یہاں دین یاد آتا ہے۔ اور جب دین کہے کہ اس کی علاج معالجے پہ لگانے ہیں، اس کی ضرورت پہ لگانے ہیں، اس کو رہائش کا چاہے ایک کمرہ ہے، وہ دین نے کہا ہے اس کی وہ ضرورت جائز بنتی ہے، شرعی حدود کے اندر ہے، وہ پوری کرنی ہے، تو کہتے ہیں ناجائز مطالبے کرتی ہے۔ تو یہ ہماری اپنی طبیعت کے ہیں، من گھڑت اصول ہیں ہمارے، جب تک یہ چلتے رہیں گے ہمارے گھر آباد نہیں ہو سکتے۔
اس سے اگلا مسئلہ ہے، اب یہ یاد رکھو، پہلے آیا ایک طلاق کا مسئلہ، کچھ طبقات میں نام نہیں لے رہا، کچھ طبقات ایسے ہیں سب کو مکس کر دیتے ہیں، مولوی صاحب کی طلاق ہوئی ہے، پوچھن کے نہیں کنیاں ہوئی نے، ایک ہوئی ہے، دو ہوئی ہے، تین ہوئی نے، نہیں طلاق نہیں ہوئی، سٹھا مدن روٹی کھواؤ کام کا۔ بھائی طلاق قرآن مجید کی ترتیب بتا رہی ہے، آپ یاد رکھو کہ جس کو بھی کوئی مسئلہ پیش آ جائے قرآن کی ترتیب کو آپ نے نہیں بلانا، آپ کسی مکتبہ فکر کے چگل میں نہیں پھنسو گے۔ جو پھنسانے والے لوگ ہیں نا، جو حق بتاتے ہیں وہ تو اللہ خیر صلی اللہ حق ہی بتاتے ہیں، لیکن جو کہتے ہیں نا ہمیں اس معاملے میں الجھاؤ کا شکار کر دیتے ہیں کہ آپ نے ایک آیت پیش کی، انہوں نے کہا اسی قرآن کی تین آیتیں پیش کرنے، تو ان کو بتاؤ کہ قرآن میں پہلے ترتیب سے ایک طلاق کا ذکر آیا، الطلاق مرتان میں دوسری طلاق کا ذکر آیا، اب یہاں پہ آ گیا آیت نمبر 230، اس میں تیسری طلاق کا ذکر ہے۔ تو اگر 3 طلاقوں کے بعد بھی صلح ہو سکتی تو رب تعالیٰ باری باری ترتیب وائز کیوں ذکر فرماتا؟ حضور یہ تینوں طلاق ایک ٹائم میں بھی ہوتی ہیں؟ جی بہت اچھا سوال ہے ماشاءاللہ سے۔ 3 طلاقیں خلاف سنت ہے اکٹھی دینا، ہو جاتی ہیں۔ یہ میں ایک سادی سی مثال اپنے دوست احباب کو بھی دیتا ہوں، آپ کو بھی دے دیتا ہوں۔ پانی پینا کھڑے ہو کر خلاف سنت ہے، مجبوریوں کی صورت میں خلاف سنت نہیں ہے۔ مثلا میں بیٹھ کے پی نہیں سکتا، میرے پاؤں میں موچ ہے یا کوئی اللہ نہ کرے عارضہ ہے، یا میں ویل چیئر پہ ہوں یا بیڈ ریسٹ پہ لگا دیا گیا ہوں کسی مجبوری کی وجہ سے، تو کھڑے ہو کر پینا اس وقت خلاف سنت بھی نہیں ہوگا۔ اس حالت کے اندر بھی نیت کریں گے تو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کا ثواب پائیں گے۔ بغیر مجبوری کے خلاف سنت ہے، لیکن خلاف سنت اگر کوئی ہماری مسجد کا کولر لگا ہوا ہے اور کوئی بندہ کھڑے ہو کے وہ پانی پی لیتا ہے تو یہ تو کہیں گے اس نے پانی پیا ہے، خلاف سنت کیا ہے۔ یہ تو ہرگز نہیں کہیں گے پانی پیا ہی نہیں ہے، پانی پینے کا انکار نہیں کریں گے، سنت کا انکار کریں گے، اچھے طریقے سے نہیں پیا جس طرح ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیتے تھے، لیکن یہ ضرور کہیں گے پی ضرور لیا ہے، عمل واقع ہو گیا ہے، اس کا فعل عمل ثابت ہو گیا ہے۔ اب طلاق میں لوگ کہتے ہیں سنت کے خلاف ہے، ہمارے ذہنوں میں پھر ایک وہم سا پڑ جاتا ہے، اچھا یار سنت کے خلاف ہے تو پھر لگتا ہے نہیں دینی چاہیے۔ بھائی دے دی ہے کسی نے، ہم تو کہہ رہے ہیں ایک بھی نہیں دینی چاہیے، ہم کہاں سے کوئی زور لگا رہے ہیں یا آپ کو مجبور کر رہے ہیں یا لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے کھلی چھٹی ہے دیا کرو۔ ہم تو کہتے ہیں ایک بھی دینا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بندہ 1 دیتا ہے، 2 دیتا ہے، 3 دیتا ہے، اگرچہ خلاف سنت ہے، سنت طریقہ کیا ہے اور شریعت کا دستور کیا ہے؟ 1 2 1 مہینے کا انتظار کرو، ہو سکتا ہے بیچ میں رشتہ دار پڑ جائیں، آپ کے معاملات میں سلجھاؤ آ جائے، آپ کا گھر تباہ ہونے سے بچ جائے۔ کتنا بہترین طریقہ ہے۔ عورت بھی سوچ لے گی اچھا میں نے یہ غلطی کی ہے، مرد بھی کہے گا میں نے اس لحاظ سے عورت کی بڑی بےزتی کی ہے، 4 بندوں میں بڑی انسلٹ کی ہے اس کی، مجھے یار یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ غصہ ہوتا ہے، غصہ کوئی مہینہ تو نہیں رہتا نا، غصہ 4 دنوں کی بات ہے، 4 گھنٹوں کی بات ہے، جز وقتی غصہ آ جاتا ہے، مجھے بھی آتا ہوگا، آپ کو بھی آ جاتا ہے۔ تو جب دماغ ٹھنڈا پڑتا ہے تو بہت سی چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، کسی کے سلجھاؤ سمجھاؤ کے بغیر وہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تو شریعت نے کہا ہے 1 مہینے کا کم از کم انتظار کر لو، زیادہ بھی 1 مہینے کا۔ دوسری دینی ہے، اگر دینی ہے دوسری دے لو، پھر تیسری مہینے کے بعد دے لو۔ اس میں بندے کو خوب سوچ بچار کا موقع ملتا ہے، بعد کے پچھتاوے سے اب سوچنا بہتر ہے۔ اب اس میں ہماری جو ہے نا قانونی طور پہ وہ بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں یونین کونسل سے ایک پیپر جاتا ہے، جی یہ ساڑھے کو لکھی ہوئی 1 طلاق آ گئی ہے، 3 طلاق ہو گئی ہیں، نہیں جی یہ ساڑھے کو طلاق آئی ہے تو 1 لکھی ہوئی پہنچی ہے، اچھا یار چلو صلح صفائی کروانے ہیں، پہنا پھرا رال کے صلح صفائی کروانے ہیں، اے جی دوسری تار بھی آ گئی، دوسری بھی یہ ساڑھے کو طلاق آ گئی، چلو یار کوئی گل نہیں، تیسری والے آئے صلح صفائی کروانے۔ موقع مل جاتا ہے رشتہ داروں کو، برادری کل کو یہ نہیں کہتی ہمیں موقع ملتا تو ہم تو ان کا نباہ کروا لیتے، ہمیں موقع ہی نہیں ملا۔ تو یہ اس طرح ہے کہ جس طرح کسی نے اکٹھے ہی سارے تیر جو ہیں وہ اپنے ترکش سے نکال دیے، تو بعد میں پچھتاتے رہتے ہیں، بعد میں لوگ غلط بیانی کرتے ہیں اس مسئلے کے اندر، وہ 3 دینے والے وہ کہتے ہیں ہم نے دی نہیں ہے، کئی دوسرے چکمے میں ہمیں الجھاؤ کا شکار کر دیتے ہیں، دوسرا جال پھینکتے ہیں۔ مولویوں کے آگے بھی، ہم گناہگاروں کے آگے بھی لوگ جال پھینکتے ہیں، کہتے ہیں مولوی دے منہ جو ایک دفعہ نکل جاوے کہ نہیں ہوئی، لیکن الحمدللہ ہماری فیلڈ ہے اور ہمارا الحمدللہ تھوڑی سی عمر میں بھی تجربہ ہے، ہم لوگوں کو کہتے ہیں بھائی نہیں اس طرح نہیں ہے۔ اور کبھی فون والی وہ بات جو کل میں نے آپ کو لطیفے کے طور پر بتائی تھی کہ وہ کہتے ہیں بیوی نے تو پورا سنیا نہیں، بھائی فون کون سنتا ہے پورا، سننا ضروری نہیں ہے، اچھا کسی اور نے نہیں سنیا، اور گواہ ہی ضروری نہیں ہے شریعت کے اندر، نکاح کے لیے گواہ ضروری ہوتے ہیں، طلاق کے لیے گواہ ضروری نہیں ہوتے، نکاح کے لیے ایکسیپٹ کرنا ضروری ہے۔ مولوی صاحب نے پوچھا ہے عورت کا کہنا کہ ہاں قبول ہے یہ بھی ٹھیک ہے، عورت کا صرف چپ کر جانا، ہم نکاح کے لیے بولتے ہیں نا جاب و قبول کے اندر،
آپ کو یہ اتنے حق مہر میں یہ فلاں فلاں صاحب یہ قبول ہے، عورت اگر چپ بھی رہتی ہے، چپ بھی اس کی ہاں ہے، رضامندی ہے، جب تک وہ نہ کرے، نہ سے ہی صرف انکار ہوتا ہے۔ تو اب یاد رکھیں یہاں دو گواہ نہ ہوں، میں کہوں میں آپ کا استاد ہوں، آپ کا راہبر ہوں، میری بات پہ تو نکاح نہیں ہوگا نا، دو گواہ بھی ہوں صاحبان ایمان، میں جتنا مرضی نیک متقی پرہیزگار ہوں، ادھر دو گواہوں کی ضرورت ہے، ادھر قبول کرنا ضروری ہے۔ طلاق میں یہی تو وہم ہے جو خلاف شرع معاملات کر لیتے ہیں، طلاق کے اندر گواہوں کی قطعا کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اور طلاق کے لیے ارادہ ضروری ہوتا ہے، مرد پابند ہو، مرد کہے میں نے دی ہے، عورت تو کیا جہان میں کسی اور نے نہ سنی ہو تو پھر بھی طلاق ہو جاتی ہے، نہ گواہ چاہیے نہ قبول کرنا چاہیے، پیپر وائز آئی ہے اور انہوں نے کہا ہے، جیسے میں نے کل بتایا جو طریقہ ہے، آپ باہر نکلیں نا کسی سے پوچھیں کہ کیا کیا ہوتا ہے، کیا کیا گل کھلائے جاتے ہیں، یعنی 500 1000 دے کر ڈاکیے کو واپس بھیج دیا جاتا ہے، اسی تھوڑی وصول ہی نہیں کرنی، تو آخی کے تالا لگا سکھا دے، وہ واپس چاہے کر لیں۔ میں نے کہا نا کہ تیر جس طرح کمان سے نکل جاتا ہے، یہ مسئلہ تو ہے ہی اس طرح کا، تو تیر کمان سے نکل گیا ہے، آپ نے لکھ کر دے دیے۔ اور ایک اور مجھے یاد آ گیا مسئلہ، کئی لوگ ڈیٹ نہیں لکھواتے، عدالتوں کے اندر کیا ہوتا ہے، وہ جو عدالتی پروسیس ہے ڈیٹ نہیں لکھواتے، تاریخ نہیں لکھوائی، وہ کہتے ہیں اے طلاقاں لکھ لے 3 دیاں 3 اسی دینا چاہنے ہیں، جدو تینوں فون کرا گے نا یا تیرے کو دوبارہ آواں گے ساڈا نباہ نہ ہو سکیا، ادو تو والی ڈیٹ پا کے تے بھیج دے، اور اللہ دے بندے یہ بھی طلاق ہو گئی ہے۔ اگر تو آج دی 19/12/2020 نو اگر لکھوائے ہیں عدالت دے اندر کچہری دے اندر بروز ہفتہ جا کے، تو کہہ رہے ہیں کہ میرے دسمبر دے آخر تک معاملات سلجھاؤ، آ گیا تو ٹھیک ہے میری بیوی رہے گی، نہیں تو پھر تو بھیج دیں، اے تو انہوں مختار کل بنا ہے جڑا بھیجن والا ہے۔ یعنی یہ بھی عجوبے ہیں، ہم اتنا دین سے بے بہرا ہیں اور بتانے والے بھی سبحان اللہ کیا کمال کر رہے ہیں، جو عالم ہے ہی نہیں انہوں نے اپنے نام کے ساتھ علامہ لگوایا ہوا ہے، جو پڑھے ہی نہیں کبھی وہ مفتی بن بیٹھے ہیں، تو یہ تو ہے ہی نہیں بات اصل میں یہ ہے کہ جب اس نے ارادہ ظاہر کر دیا، اس کے سمجھے کہ ہاتھ سے تیر نکل گیا، تیر کمان سے نکل گیا، اب اس کی مرضی ختم، اب شریعت کا فیصلہ ہوگا نافذ۔ اس کی مرضی تب تک تھی جب وہ اللہ کی حدود کی پامالی اور شریعت کی تابعداری کرتا، اب یہ ہے کہ ڈیٹ نہ بھی ڈالے تو ان کی صلح صفائی نہیں ہو سکتی، ارادہ جو ظاہر ہو گیا۔ ہاں اگر وہ کہتا ہے یار تو اس طرح کا کوئی بنا لے، پیپر ورک کر لو، طلاق اگر دینی ہوگی تو میں آپ کو کہوں گا تیسری طلاق بھی دیتا ہوں، آپ کر لیجئے گا یا لکھواؤں گا، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اب جہاں تک آپ نے کہا خلاف سنت ہے وہ 3 طلاقیں اکٹھی دینا، پاکستان کا بھی قانون میرے خیال میں کوئی منظوری کی حالت میں، اسلامی نظریاتی کونسل یا مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں ابھی، اس پہ انہوں نے کہا ہے ہم سزا دیں گے، تو کچھ مولوی صاحبان نے اس میں ایشو بنا لیا کہ اچھا سزا تے پھر نجائز کام وچ ہوندی ہے نا، خلاف شرع کام وچ، لہذا اے نہیں ہوندیاں 3 طلاقاں، اسی کہندے سی نا کہ 3 طلاقاں نہیں ہوندیاں، اہل سنت دا موقف کمزور ہے، لہذا ویکھو ہن 3 طلاقاں نہیں ہوندیاں تے تاں ہی سزا رکھی، اور پگلو گورنمنٹ نے اس لیے سزا رکھی ہے، وہ بھی اسلامی نظریاتی کونسل نے سفارشات بھیجی ہیں وزیر اعظم صاحب کو، پاکستان کی حکومت کو، جو بھی ہو اب والی ہو پہلے والی ہو، وہ کیا انہوں نے کہا طلاق زیادہ ہو گئی ہمارے ملک کے اندر، ہر دوسرا بندہ ہی غصے میں بیویاں فارغ کر رہا ہے، طلاق دے رہا ہے، تو کم از کم اور اکٹھا ہی طلاق دے دیتے ہیں، غصے میں جیسے فائر کر کے بندہ مار دیا تو بندہ مار کے تو پھر کہا غصے میں کیا تو بندہ واپس آ جاتا ہے، طلاق بھی واپس نہیں آتی، یاد رکھو۔ تو پھر کیا ہے، انہوں نے کہا کہ کوئی اس کے بارے میں نا کوئی اس کا سد باب کرو، کوئی حل نکالو، تو حل انہوں نے معذرت کے ساتھ کیا نکالا، انہوں نے کہا اچھا چلو بندہ طلاق دے دے گا، انہوں نے یہ نہیں کہا طلاق نہیں ہوگی، انہوں نے کہا جو طلاق دے گا نا اکٹھی 3 طلاقیں، طلاق تو ہو جائے گی، بیوی تو فارغ ہو جائے گی اس قانون کے مطابق، لیکن کم از کم اس کو اس کے اس خلاف سنت عمل کا، ظلم کرنے کا، 3 طلاقیں اکٹھی دینے کا، کم از کم اسے تھوڑا بہت احساس ہو، اسے کوئی قید و بند کی صعوبتیں یا جرمانے کی کوئی سلسلے اس طرح کا کوئی طریقہ کار رکھیں، تاکہ میرے جیسے آپ جیسے جو لوگ دیکھیں نا کہ اچھا اس کو بھی یار جرمانہ پہ آ جائے، انہوں نے قید کیتا گیا، 5 مہینے کی قید کٹ گیا، کوئی تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھیں، بس یہ معاملہ ہے، اور کوئی معاملہ نہیں ہے، ایسا ویسا تو ہے ہی نہیں، ایسا ویسا تب ہوگا، یاد رکھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230، یہ لفظ آپ رٹا لگا کے یاد کر لیں، کہیں بھی بیٹھے ہوں، جو کہے گا نا 3 طلاقوں کے بعد بھی بیوی آباد ہو سکتی ہے بغیر حلالے کے، اسے کہے اس آیت کا ترجمہ کرتے۔ اب میں صرف ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ وقت زیادہ نہ ہو جائے، فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر طلاق دے دے وہ، اب یہاں ظاہری طور پر تو ذکر نہیں ہے کون سی طلاق، ہم نے پہلے 1 طلاق پڑھی ہے، اب طلاق مرتان 229 نمبر کی آیت میں دوسری طلاق پڑھی ہے، اب اتنا بھی انسان کو بے عقل نہیں ہونا چاہیے، اب تیسری طلاق کی باری ہے، ترتیب بتا رہی ہے آیت کی، جب 3 طلاقیں دے دے فلا تحل له، ظاہری بات ہے 2 طلاقوں کے بعد تو کوئی بھی نہیں کہتا بیوی فارغ ہو گئی، یہاں سے مراد تیسری طلاق ہے، فلا تحل له، پس نہیں ہے حلال اس کے لیے،
من بعدو اس تیسری طلاق کے بعد بیوی کو رکھنا، بیوی سے حقوق زوجیت قائم کرنا، بیوی کو بیوی کہنا، یہاں تک کہ حتیٰ یہاں تک کہ تنکیحا وہ بیوی نکاح کرے. یہ مرد بھی خود نکاح نہیں کروا سکتا اپنی بیوی کا، یاد رکھیں. نکاح وہ کرواتے ہیں جو سرپرست ہوتے ہیں. یہ خامد تھا، سرپرست تھا، لیکن اس نے طلاق دے کے فارغ کر لیا، اب سرپرستی سے بھی جاتا رہا. بیوی غیر ہو گئی نا اس کے لیے، نامحرم ہو گئی. حتیٰ تنکیحا یہاں تک کہ یہ بیوی نکاح کرے زوجن غیرہ دوسرے مرد سے. غیرہ ہو کا مرجع کیا ہے؟ ہو ضمیر جیسے وہ کہتے ہیں نا تیر ادھر ہے، یہ راجن پور کی طرف سڑک جا رہی ہے، ڈیرہ غازی خان کی طرف، یہ ہو بھی اشارہ ہے کس طرف؟ زوج کی طرف. یہ جو اس بیوی کا مرد ہے وہ اس مرد کے علاوہ دوسرے مرد سے شادی کرے. نہ تو اس مرد کی مرضی چل سکتی ہے، یاد رکھو، نہ وہ مرد خود نکاح کروا سکتا ہے، نہ اس سے مشورہ مانگنے کی، اجازت لینے کی کوئی ضرورت ہے، اور نہ ہی اس سے دوبارہ نکاح کیا جانا ہے. 3 طلاقوں کے بعد اس مرد کے علاوہ کسی دوسرے مرد سے. ہاں اس کا کوئی خونی رشتہ دار ہے، ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں. اس کے کوئی خاندان برادری میں ہے، اسی کی فیملی میں ہے، کوئی بات نہیں، اس سے ہو سکتا ہے. مرد نہ ہو، وہ دوسرا مرد ہو. پھر کیا ہوگا؟ وہ اس مرد سے نکاح ہو گیا. فَإِن طَلَّقَهَا پھر اگر وہ طلاق دے دے دوسرا، کون؟ جس سے دوسرا نکاح ہوا تھا. اب اس میں ایک چیز پوشیدہ ہے، وہ بھی وضاحت سن لیں. کیا؟ کہ وہ طلاق دے دی نا تو فوراً دوسرے دن نکاح نہیں کر سکتے، بلکہ کیا کریں گے؟ ہر نکاح کے بعد پہچان ہے عدت کے ذریعے سے کہ یہ بیوی وہ ہے جو عدت گزار رہی ہے، اس کو طلاقیں ہوئی ہیں. اور اگر طلاقوں کے بعد عدت ہی نہیں گزارنی تو یہ تو پھر ہر بندہ ہی دوسرا کہے کہ اس کو طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو ماتھے پر ضرور لکھا جاتا ہے، کوئی نوٹس لگ جاتا ہے کہ یہ طلاق یافتہ ہے. میرے سامنے لے آؤ بیوی، مجھے کیا پتہ چلے گا کہ یہ طلاق یافتہ ہے یا غیر طلاق یافتہ ہے؟ یہ عدت کے ذریعے سے شریعت نے ایک علامت بتائی ہے. تو وہ عدت گزارے گی لازمی. عدت گزارنے کے بعد پھر جا کے اس کا دوسرے مرد سے نکاح ہوگا، پھر وہ حقوق زوجیت ادا کرے گا. پھر کیا ہوگا؟ فَإِن طَلَّقَهَا وہ دوسرا طلاق دے دے. یہ نہیں کہا طلاق لے لی جائے. کئی مرد دوسرے کو مجبور کر دیتے ہیں کہ طلاق دینی ہے، یعنی 2 مہینہ تو بعد طلاق دینی ہو، 3 مہینہ تو بعد طلاق دینی ہو، اسی پہلے مرد واسطے بیوی حلال کرنی ہے، تاں کر کے طلاق دینی. یہ سب آئمہ کے نزدیک یہ سودے بازی ہے. یہ کیا ہے؟ سودے بازی. جیسے تجارت میں ہم قسطوں کے کاروبار میں اپنی ڈیمانڈز رکھتے ہیں، ایک ڈیلنگ کرتے ہیں باقاعدہ طور پہ. نکاح کے اندر کوئی ڈیل نہیں ہوتی، نکاح کے اندر شرعی معاملات چلتے ہیں، اور اس کا جس طرح عام سادہ سے نکاح ہوتا ہے اس طرح بے شک کر دیا جائے. 4 بندوں کو بھی نہ بلایا جائے، صرف 2 گواہ بلا لیے جائیں، اور کیا ہو اس کا نکاح کر دیا جائے. فلا جناح علیہما وہ بندہ دوسرا پھر طلاق دے دے حقوق زوجیت ادا کرنے کے بعد، چاہے 2 دن کے بعد دے دے، چاہے 2 سال کے بعد دے لے، یہ ان کی مرضی پہ منحصر ہے. ہاں عرف کے اندر پتہ تو ہوتا ہے نا، ظاہری بات ہے، ایک فلاں کی بیوی ہے 2 سال رہی ہے یا 2 مہینے رہی ہے، پتہ تو ہے نا فلاں وزیر صاحب کی بیوی ہے. اب دوسرے مرد سے نکاح کریں گے تو کیا اس کو نہیں پتہ ہوگا یہ کس لیے مجھ سے نکاح کر رہے ہیں؟ عرف کے اندر پتہ ہونا ایک علیحدہ بات ہے. نکاح کے اندر پراپر لکھوانا یا بولی کے ذریعے سے اس کو کہنا کہ یہ شرط ہے ہماری اس لیے تجھ سے نکاح کر رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے میں ایک آپ کو باریک بینی کی بات بتاؤں، آج کل اس طرح کے بڑے حادثے ہوتے ہیں، یعنی حلالے کے لیے نکاح کیا اور دوسرے نے پکی بنا لی، دوسرے نے نکاح وہ طلاق ہی نہیں دے رہا، تو پھر کیا کریں گے؟ تو اس لیے کہتے ہیں کہ برادری بیس پر ہی اگر اس کا کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لیا جائے تو برادری میں شرم و حیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو بندہ بات منوا لیتا ہے، تو اس میں معاملے آسان ہو جاتے ہیں. اب اس نے طلاق دے دی. فلا جناح علیہما ان یتراجعا اب کوئی گناہ نہیں ہے. یہ دوسرے مرد نے جب طلاق دی نا پھر بیوی عدت گزارے گی. اب میں آپ کو آسانی سے بتاؤں، کم از کم 6-7 ماہ سے پہلے بیوی واپس نہیں آ سکتی 3 طلاقوں والوں کے پاس، حلالے کے بعد بھی، کیونکہ پہلے اس نے طلاق دی تو 3 مہینے کم و بیش اس نے عدت گزاری، کم سے کم یہ ہے. وہ کرنا اس کے ٹائم پیریڈ دوسرے بھی ہو سکتے ہیں، جیسے میں نے وہ کل بتایا کہ وہ پریگنینسی کی حالت میں ہو تو پھر اس کے معاملات علیحدہ ہیں. اگر 6 ماہ بچہ جنم دینے میں رہتے ہیں تو 6 ماہ عدت اس کی گزرتی رہے. کم سے کم کہہ لیں تو 3 مہینے یہ عدت گزاری، پھر دوسرے مرد سے نکاح کی، پھر چاہے 48 گھنٹوں کے بعد بھی طلاق ہو گئی، پھر عدت گزارے گی، کم سے کم 3 مہینے عدت گزارے گی. تو 6-7 مہینوں سے پہلے تو یہ کام مکمل ہی نہیں ہوتا. یہ جو دوسرے دن کر لیتی ہیں نا ہمارے معاشرے کے اندر، یہ بھی زوروں پر ہے کام. تو یہ سارے غیر شرعی کام ہیں. نہیں ہے کوئی گناہ یہ کہ وہ آپس میں لوٹ آئیں، ایک دوسرے سے رجوع کر لیں. کئی بیچارے بچوں کی وجہ سے رجوع کرتے ہیں، برادری کہتی ہے بچوں کا کیا بنے گا، تم نے تو اپنی کمائی کر لی، اپنی سوچ استعمال کر لی، تو بچوں کی وجہ سے ہو یا بغیر بچوں کی وجہ سے ہو، دونوں صورتوں میں جائز ہے. ان ظنا یہ کہ اگر وہ سمجھتے ہوں ان یقیما حدود اللہ، یہ کہ وہ قائم کر سکیں گے اللہ کی حدود کو نبھا سکیں گے. یہ بھی نہیں کہ لوگوں نے کہا، برادری نے کہا ہے کی کیتا ہے چل ہن تیرا حلالہ کٹوانے ہیں، لہذا 6 ماہ 7 ماہ کے بعد بیوی واپس آ گئی ہو تو مرد کہنا میں تو انٹرسٹڈ ہی نہیں سی، ہے تے کام میرے ماں پیو نے کیتا ہے.
یہ بھی بہت بڑی، یعنی آپ دیکھو نا کہ شریعت نے کس کس بات کے اندر ہمارا خیال رکھا ہے. شریعت کہتی ہے نہیں ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر وہ یقین کریں کہ وہ اللہ کی حدود کی پامالی دوبارہ نہیں کریں گے، طلاق نو گڈے گڈی دا کھیل نہیں بنان گے، دوبارہ کھیل لہو لعب نہیں بنان گے، انو اہمیت دیں گے کہ بڑا مقدس رشتہ ہے طلاق. تو کئی تو کہتے ہیں نا، اور طلاق تینوں دینے کے بعد بھی بعض بیویوں کے منہ سے آپ بھی سنتے ہوں گے، ہم تو سنتے رہتے ہیں، وہ کہندی نے اے کوئی کچے دھاگے والی گل ہے، اے کوئی کچا دھاگا ہے جڑا انج کردے ٹوٹ جاوے 3 طلاقاں دین نال، طلاقاں بھاویں دیندے رہو طلاقاں. اور یہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا، 1000 بھی طلاقیں دی گئی ہیں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے دور میں. اور مسئلہ پوچھا گیا امام صاحب سے، حضور 1000 طلاقیں دے چڑیاں نے مرد نے. آپ نے فرمایا 997 ضائع گئی اور 3 نافذ العمل ہو گئی. بیوی تو پھر بھی فارغ ہو گئی. یہ کوئی مذاق ہے، اور یہ مذاق پہلے بنایا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، اس لیے اس کو 3 تک محدود کر دیا گیا. وگرنہ پہلے کھلی چھوٹ تھی، جیسے منو سلوا کھایا پیا جاتا تھا، کمائی کھیتی باڑی نہیں کرنی پڑتی، جاب نہیں کرنی پڑتی، زمیندارہ نہیں کرنا پڑتا تھا. اللہ تعالیٰ کے انعامات تھے. تو جب انہوں نے ڈیمانڈیں کی اور اس کو مذاق سمجھا اور تیتر بٹیر کو چھوڑ کر، منو سلوا کو چھوڑ کر سبزیاں مانگی، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. اتنا اعلیٰ آسمانوں سے کھانا منو سلوا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم والوں، تمہیں بنی اسرائیل والوں تمہیں دیا تھا، تم نے اس کی اتنی بے قدری کی ہے. اب کیا ہوگا؟ ذلت مسکینی تمہارا مقدر کر دی جائے گی. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر اپنے صحابہ اکرام کو بڑا عظیم خطاب فرماتے ہوئے ایک جملہ فرمایا اے میرے پیارے صحابیوں، اگر اے بنی اسرائیل والے قوم والے منو سلوا دی ناشکری نہ کر دینا تو قیامت تک کسی بندے نو روزگار نہیں سی کمانا پڑنا، گھر بیٹھے منو سلوا ہی اترنا سی. یعنی ان کی وجہ سے ہم بھی ذلت و پستی کا شکار ہو گئے کہ ہمیں بھی محنت کرنی پڑی ہے، بے روزگاری آ جاتی ہے تو رزق بھی بند ہو جاتا ہے، معاشی کمزوریاں واقع ہو جاتی ہیں. تو یہ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے معاملات ہیں. جب کوئی قوم بے قدری کرتی ہے تو پھر پہلے کھلی چھوٹ تھی، پھر 3 کے عدد تک اللہ پاک نے ہمیں پابند کر دیا. اب 3 نہیں ہے کہ جتنی مرضی دیتے رہو دوسرے مکاتب فکر کے مطابق، اور بیوی پھر بھی حلال رہے. یہ کوئی مذاق ہے؟ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں. يُبَيِّنُهَا، یہ اللہ بیان فرماتا ہے کن کے لیے؟ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جاننے والوں کے لیے. اب جو جاننے والے ہیں وہ تو جان جائیں گے، اور جو نہیں جاننے والے وہ کہیں گے کوئی بات نہیں، قرآن کے اندر ہی آئے. جی قائد صاحب، حلالہ کے لیے جو دوسرا نکاح کیا جاتا ہے، جی اس میں 3 طلاقیں ضروری ہیں یا ایک اور اگر 2 دے دیں؟ جی اس میں بھی یہی ہے. نکاح کے بعد یاد رکھیں کہ نکاح قائم ہوتا ہے شرعی حدود کے مطابق، اور نکاح ختم کب ہوتا ہے؟ 3 طلاقوں کے بعد، چاہے کوئی بھی نکاح ہو. حلال 3 طلاقیں دے ہاں گا جی، اس میں بھی 1 طلاق نہیں کہ آپ کو طلاق دی، 1 دے دی، 1 مہینے کا انتظار کیا، اس میں 3 طلاقیں اکٹھی دے دی جائیں یا 3 دے دی جائیں، جتنے مرضی ٹائم پیریڈ کے اندر 3 دینی ضروری ہیں. نکاح کو ختم کرنے کے لیے، کینسل کرنے کے لیے یا تو پھر خلا کے معاملات ہیں یا پھر 3 طلاقوں والا معاملہ ہے. اس کے بغیر 1 طلاق سے نکاح ختم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. باری تعالیٰ اپنے کرم کا صدقہ ہماری حاضری کو قبول فرما. تیرے دین متین کے اہم حکم کے اور فیصلے کے بارے میں پڑھا سنا سنایا گیا، بیان پیش کیا گیا، قبولیت کا شرف عطا فرما. یا الہی آباد کاری کی توفیق عطا فرما. گھروں میں حسن سلوک پیدا فرما، محبت اخوت کے جذبات پیدا فرما. ہمارے ایمانوں کو سلامت فرما، ایمان کی صحیح برکات اور قرآن کی صحیح حکمت اور تدبر سے مالا مال فرما. ہماری کمزوریاں، ہماری خطائیں، ہمارے گناہ معاف فرما. اپنے فضل کا صدقہ ہمیں اپنے عذاب سے بچا لے. اپنے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک برقرار رکھنے، اور یہ جو تو نے رشتے بنائے ہیں مقدس رشتے، یا الہی ان کو صحیح حقوق کی ادائیگی کے ساتھ نبھانے کی توفیق خاص عطا فرما. قرآن کا صدقہ آنے والوں کو جزائے خیر عطا فرما. کوئی بے روزگار ہے تو حلال روزی مقدر فرما. غیب سے ان کے لیے اچھے رزق کے، روزی میں برکت کے اسباب پیدا فرما. الہی گھروں میں بچے بچیوں کے لیے جو اسباب خیر پیدا نہیں ہو رہے رشتوں کے اعتبار سے، یا الہی آج کے درس شریف کی برکت سے دعا کرتے ہیں ان کے لیے غیب کے خزانوں سے اچھے اور مناسب رشتے پیدا فرما. یا الہ العالمین ہمیں حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے. ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے. انہیں رہے نجات عطا فرما کے جنت کے تحفے عطا فرما دے. ہمیں بھی بوقت موت کلمہ طیبہ کی برکتیں اور ایمان کی سلامتی مقدر فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.